अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व पारा नंबर 18 सूरतुल मुमिनून, आयत नंबर 24, आयत नंबर 24। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मिन क़ौमिही मा हाज़ा मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल अन यतफ़ज़्ज़ल अलैकुम अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु वलौ शाअ अल्लाहु लअंज़ल लअंज़ल मलाइकतम मा समिअना मलाइकतम मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइना अल-अव्वलीन फी आबाइना अल-अव्वलीन इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही इन हुवा इल्ला रजुलुन बिही जिन्नतुन जिन्नतुन फतरब्बसू फतरब्बसू बिही बिही हत्ता हीन हत्ता हीन قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون بما كذبون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون फ़क़ाल क़ाफ को मोटा भी और एक अलिफ के बराबर मद्दी अल-मलउल्लज़ीन कफ़रू अल-मलउल्लज़ीन हमज़े के साथ कफ़रू हरूफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिन क़ौमिही नून साकिन है, उसके बाद क़ाफ हरूफ इख़फ़ा में से है, इख़फ़ा करेंगे। मा हाज़ा मद्द मुनफ़सल लंबा करके इल्ला बशरुम इदगाम माल गुन्ना युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ल इदगाम माल गुन्ना अलैकुम वलौ शाअ अल्लाहु मद्द मुत्तसिल है, लफ्ज़ अल्लाह को मुँह भर कर पढ़ेंगे तफ़ख़ीम के साथ। लअंज़ल नून साकिन के बाद ज़ा हरूफ इख़फ़ा में से है, इख़फ़ा करेंगे। मलाइकतम लाम पे मद्द मुत्तसिल भी खड़ी ज़बर भी लंबा करेंगे, तम गुन्ना करके मीम मुशद्दत है। मा समिअना आयन के साथ बिहाज़ा एक सेकंड की मत करेंगे। फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन मद्द मुत्तसिल है, लंबा करेंगे। इन हुआ इजहार करके नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा इल्ला रजुलुम रा मोटा जुलुम नून तनवीन को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, आगे बा है। बिमा कज़्ज़बून रजुलुन बिही जिन्नतुन रजुलुम बिही तो मीम से बदल कर पढ़ेंगे। जिन्नतुन नून मुशद्दत है, यहाँ गुन्ना करेंगे
जिन्नतुन यहाँ इख्फा करेंगे, फ़तरब्बसू साद रात दोनों मोटे हैं, सू को एक अलिफ के बराबर मद करेंगे, फ़तरब्बसू बाबर भाई فتربصوا हाय 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 बान घत्ते हुई बादशाह फ़तरब्बसू फ़तरब्बसू साद فتربصوا जी इकबाल فتربصوا जी अच्छा जी बिही हत्ता हत्ता हीन क्या حتى حين हत्ता हीन जी काला काफ को मोटा रब्बिन सोनी बिन यहाँ हम इख्फा करेंगे सोर साद रात दोनों मोटे करने हैं सोर नी हरूफ मद्दा है बिमा कज़्ज़बून फ़क़ाला हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कल से शुरू है। कल हमने एक आयत पढ़ी और उसके मुतल्लिक़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह खूब समझा। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी अपनी कौम को। दावत किस बात की दी? اعبدوا الله हलवे की कि बिरयानी की, اعبدوا الله नाश्ते की? नहीं नहीं नहीं, اعبدوا الله अअबुदुल्लाह की दावत दी कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की, मबूद एक अल्लाह है और तुम्हारी हर किस्म की इबादत जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ये दावत दी। पैगम्बर ने फरमाया मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, मिन के मुतल्लिक मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कि उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद है ही नहीं। अल्लाह के अलावा जब कोई माबूद नहीं तो फिर इबादत कैसी? हाँ जी। तो आज जो है आगे कौम ने जो जवाब दिया ना उसका जिक्र है। फरमाया फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीना, कि तर्जमा हो गया भला? अभी नहीं। फ़क़ाल तो कहा अल-मलअ उन सरदारों ने, अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू कुफ्र किया, मिन कौमिही उसकी कौम में से, मा हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर बशरुन बशर, मिथलुकुम तुम ही जैसा, युरीदो वो चाहता है, अन ये के यतफ़व्वला वो बरतरी हासिल करे तुम पर, वलो और अगर, शाअ अल्लाह चाहता अल्लाह, लअंज़ला तो अलबत्ता नाजिल करता, मलाइकतन मलाइका फरिश्ते, मा समेना नहीं हमने सुनी, बिहाजा ये तौहीद की बात बशर भी नबी होता है। अल्लाह अकबर। फ़ी आबाइनल अव्वलीन अपने पहले बाप दादा में, इन नहीं है होवा ये, इल्ला मगर, रजुलन एक आदमी ही, बिही इसे, जिन्नतुन जनून है, फ़तरब्बसू लिहाजा तुम इंतज़ार करो, बिही इसका, हत्ता हीन एक वक़्त तक। क़ाला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्लाह से अर्ज़ की, रब्बे ऐ मेरे परवरदिगार, उनसुरनी तू मदद कर मेरी, बिमा बसबब इसके जो कज़्ज़बून उन्होंने मुझे जुठलाया। फ़क़ाल अल-मलअुल्लज़ीना कफ़रू से मिन क़ौमिही से ये बात भी तरश्शुह होती है, मसला वाज़ेह होता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के कई कबीले थे। क्या थे? और वो एक ख़ास कबीला था जिसका ताल्लुक़ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, यानी उस कबीले में से थे। वैसे तो कौम तो सारी कौमें तो सभी आ गए, लेकिन कौम में भी कबीले होते हैं ना जी। हाँ, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कबीला था ना जी, वो ख़ास जिनमें से वो थे, तो उनका जो इनकार है या इतराज़ात हैं वो पेश पेश थे। हाँ? तो इसलिए इनकार और एतराज़ के अपनों की तरफ से होने की शनाअत को वाज़े करने के लिए फरमाया मिन कौमिही है। ठीक है जी। तो इसमें असल में बात यह है कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है। आपको मालूम है, क्योंकि आपकी सख्त तरीन जो मुखालफत की थी, आपके करीब तरीन जो थे ना, अबू लहब उसने की थी। तो इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है। और एक शायर ने एक बड़ा शेर पढ़ा है, वो सुन लें ज़रा।
وہ کہتا ہے کہ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مُضَاغَّةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ، وہ کہتا ہے اور قرابت والوں کا ظلم تکلیف میں آدمی پر ہندی تلوار لگنے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ جی جی اپنے دی گل ہے نا شریکہ وہ نہیں بھولدی، زیادہ چبھدی، اور یہ گل ہے۔ اللہ اکبر۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے 5 شبہات کا یہاں ذکر فرمایا ہے جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ معمولی سے آدمی غور کرے نا، معمولی سے، تو یہ بات ان کے بیکار ہونے کی، ان کے غلط کہنے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کسی انسان کا نبی ہونا یا رسول ہونا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بشر ہو اور پھر وہ نبی بن جائے، رسول بن جائے۔ تو پھر چاہیے تھا نا، جب انہوں نے ایک انسان کو نبی ماننا یا رسول ماننا ناممکن سمجھا، پھر ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کا بھی انکار کر دیتے۔ یہ ایک نقطہ نکلتا ہے، یہ جو اللہ نے پیچھے سلسلہ فرمایا نا علقۃ مضغہ ہے جی، یہ سارا، پھر اس کا بھی انکار کر دیتے، یہ بنتا ہے نا جی۔ اچھا جی، پھر کہنے لگے کہ رسول جو ہے وہ ایک انسان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اور اس وقت ہمارے اس زمانے میں جو جدی پشتی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ آج کا مسلمان جو جدی پشتی مسلمان ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، زکاتی ہے اور عالم ہے اور جدی پشتی ہے، انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ رسول بشر بات ایک ہے، بات ایک۔ اور قرآن مجید نے بشر کے حوالے سے نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے بار بار فرمایا۔ اور کون کون سی جگہ؟ سورۃ اعراف کو دیکھیں، آیت نمبر بھی لکھی ہوئی ہے، سورہ یونس دیکھیں، سورۃ مومنون دیکھیں، سورۃ فرقان دیکھیں، سورۃ شعراء دیکھیں، سورہ یونس، ان تمام صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا انا بشر۔ ایک جگہ آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور سورۃ کہف کے اندر آخر میں آتا ہے انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب قرآن کی مانے یا مسلمان کی مانے؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں۔ اور اگلا اعتراض دوسرا، یرید ان یتفضل علیکم، انہوں نے کہا، اور یہ جو اعتراض تھا نا ان کا، جو سرداروں نے اعتراض کیا، یہ تقریباً تمام انبیاء کی جو عوام تھی نا، ان عوام میں سے جو سردار تھے نا، وہ اپنی اس قوم، اپنی عوام کو بے وقت کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ او خیال کرو، خیال کرنا، یہ جو ہے تم پر، یہ اصل میں برتری چاہتے ہیں، یہ حکومت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے، تمہارا سکہ ختم ہو جائے، ہمارے پاس اقتدار آ جائے، ہم وڈیرے ہوں، چودھری ہوں، ہماری حکمرانی ہو، ہاں جی۔ اور یہ ہر انبیاء کی جو قوم تھی، ان کے سردار، جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جن پہ سکہ چلتا تھا، ہاں جی، جو چودھری لوگ، انہوں نے یہ بات کہی۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کہی، یہ جو سردار تھے نا، بڑے بڑے کافر، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام چاہتا ہے کہ یہ ایک برتری اور اقتدار مجھے مل جائے۔ اور یہی بات جو ہے نا، یہ اقتدار والی، یہ پہلی امتوں کے لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے پیغمبروں کے متعلق کہا یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق آتا ہے قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، انہوں نے کہا کیا
تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، سرداری مل جائے، حکمرانی مل جائے، برتری مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ان مشرکوں کی ہی مادر پدری ورثہ یہ جو ہے نا جی اقتدار والا، یہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو یہ مل جائے۔ حالانکہ یہ اگر نبی بالفرض تکبر کی بنیاد پر نہیں، کوئی نبی یا رسول ویسے یہ کہے کہ برتری اس وقت مجھے حاصل ہے یا اقتدار میرا ہے، تو وہ ہونا چاہیے، حق ہے نبی کا۔ نبی جو ہوتا ہے وقت کا، جو رسول ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے، وہی خطیب ہوتا ہے، وہی اقتدار ہوتا ہے، وہی حکمران ہوتا ہے، وہ نبی کا حق ہے۔ بہرحال فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ، یہ تیسرا ان کا اعتراض ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ۔ وہ کہنے لگے دیکھو اللہ اگر چاہتا تو کوئی فرشتے بھیج دیتا، کوئی رسول جو ہے بنا کر فرشتہ اس کو بھیج دیتا، یہ انسان کیوں آ گیا؟ تو اس کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے دے دیا ہے کہ اگر اس زمین وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اس زمین کے اوپر انسان چلتے پھرتے ہوتے، اپنا فرشتے ہوتے اس دھرتی پہ زمین پہ، تو ہم رسول بھی کوئی فرشتہ بھیج دیتے، لہذا چونکہ یہاں انسان ہے تو ہم نے رسول بھی انسان کو بھیج دیا۔ تو پھر ان کا یہ اگلا اعتراض ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے بڑوں، اپنے مفتی، اپنے مولوی، اپنے اماموں، اپنے مفسر، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علامے فہامے تھے، بڑے بڑے ہمارے سردار تھے، قوم بڑے سمجھدار عقل مند تھے، دانش مند تھے، ہم نے ان کی زبان سے یہ توحید والی کبھی بات نہیں سنی۔ ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ توحید والی جو بات ہے، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جناب رسول ہوں، لہٰذا تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، یہ ہم نے نہیں سنی۔ تو ایسے لوگوں کا پھر پتہ کیا ہے جواب کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ٹھیک ہے نا، جو یہاں تک پہنچ جائے کہ ہم نے توحید کی بات کبھی سنی نہیں، یہ تو پہلے اچھا آج بھی مسلمان یہ کہتا ہے، یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ وہابی ہو گئے لگتے ہیں، نہ جناب ہمارے بزرگوں سے سنا، نہ ولیوں سے سنا، نہ مولویوں، نہ مفسرین، ہمارے علماء تو یہ بات نہیں کرتے، یہ کہاں کے آگے؟ ان کو ان سے زیادہ اس نے سمجھ لیا ہے، قرآن کو، دین کو زیادہ سمجھ لیا ہے ہمارے بڑوں سے، تو آج بھی یہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جب یہ معاملہ ہو جائے نا تو پھر کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ جِنَّةٌ حَتَّىٰ حِينٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ پانچویں بات جو انہوں نے بہتان لگایا کہ اچھا یہ اندازہ کریں تمام انبیاء علیہم الصلوۃ، جب تک انہوں نے درس توحید نہیں شروع کیا نا تو قوم کے لوگ کہتے یہ بڑا دانش مند ہے، بڑا عقل مند، بڑا سنجیدہ آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے نا، تو جب پوچھا گیا انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، صادق ہے، امین ہے، کہا یہ اس سے پہلے ہے، جب رسول اللہ نے کلمہ پیش نہیں کیا، جب فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر انہوں نے فتوے شروع کر دیا، گالی گلوچ، پتھر مارنے شروع کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے دیکھیے اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، دانا بینا ہے، اور وہی پیغمبر جب کہتا ہے کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو تو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، ہاں جی، مکمل پاگل نہیں کہا، ہاں جی۔ تو پھر یہ آگے سے کہا کہ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ، چھوڑو یار، ایسے کرو، چھوڑ دو اس کو، ایک وقت تک مہلت دو، یا مر کھپ جائے گا، تو یا پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی دیوانگی ختم ہو جائے، یہ بات۔ تو اس وقت پھر نوح علیہ السلام جب کتنا 950 سال کا عرصہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے مختصر سن لیا، 950 سال کا عرصہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ
50 الف سنہ، یا دوسری جگہ آتا ہے الف سنۃ 50 عامہ لفظ آتے ہیں الا خمسہ، الا خمسہ، 950 سال پیغمبر محنت کرتے رہے، بالآخر جب وہ مجبور ہو گئے تو پھر دعا کی اللہ سے. دعا کون سی کی؟ قال رب انصرنی بما کذبوا، اللہ میں بے وقت ہو گیا، یا اللہ میری مدد فرما، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قوموں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا. اگر آج ایک اللہ والا مومن اللہ کی توحید بیان کرے تو اسے بدعتی مشرک مولوی یا کوئی برا کہہ دے، جھٹلا دے تو کوئی بڑی بات نہیں. قرآن تسلی دے رہا ہے. ہاں یہ بالکل. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق.